www.attableek.com, the reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو بزرگو، میں اردو میں بولیں تو چلے گا؟ ہندوستان میں اردو انگلش میں بولنا پڑے گا. اگر آپ چاہیں تو انگلش میں بولیں گے، چلو تھوڑا مکس کر لیں گے. یہ ہم نے تعزیتی پروگرام رکھا ہے. کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ کیا بدعت شروع کر دی. حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکات مد فیوزم اللہ مراتبہم کا ایک فتویٰ میں نے پڑھا، بہت تفصیلی فتویٰ ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انتقال کرنے والا شخص ایسا ہو کہ اس کی زندگی سے ہم کچھ سبق لے سکتے ہوں تو ان کے ذکر خیر کے لیے ایسی مجلس منعقد کرنے کی گنجائش ہے. اتنا ہے کہ اس میں کوئی لوازمات نہ ہو، کوئی فکس دن نہ ہو کہ اسی دن کرنے کا اس دن نہیں، اور ایسا کرنے کا ایسا نہیں، یوں کھلانے کا یوں نہیں، اس طرح کے لوازمات نہ ہوں. صرف اگر ان کا ذکر خیر کر لیں اور ان کی زندگی سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں، واٹ لیسنز وی کین لرن فرام دیئر لائف، تو اس کی گنجائش ہے. انہوں نے اس میں دلیلیں دی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وہ خطبہ دینا اور صحابہ کو کہ مجمع میں بات کہنا، ان کے انتقال پر حضرت عمر کی کچھ باتیں کہنا، اس طرح اور صحابہ پر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ انتقال ہوا تو حضرت جلیل مسجد میں کھڑے ہوئے ان کے کچھ مناقب بیان کیے، کہا کہ تمہارے امیر تھے، بہت اچھے امیر تھے، چل دیے ہیں، ان کی خیر کی باتیں یاد کرو اور ان کی کسی برائی وغیرہ سے اپنے ہونٹ کو روکو، اپنی زبان کو. اس طرح نصیحت کی انہوں نے. تو اگر بغیر لوازمات کے ایسا ذکر خیر کریں، ہر شخص کا نہیں، کوئی بڑا آدمی ہو اس کی زندگی سے ہم سبق لے سکتے ہوں تو دیر از پاسبلٹی اینڈ گنجائش آف دیٹ. بہت لمبا فتویٰ ہے اور مفتی احمد صاحب کے فتاوا ماشاءاللہ بہت مدلل ہوتے ہیں، تو ایویڈنس پروف دلیل کے ساتھ انہوں نے ایسا کہا. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ بھئی
گھر پر بھی لوگ بہت تعزیت کے لیے آتے ہیں. فرائیڈے کو کرنا چاہیے تھا, اس دن زیادہ لوگ تھے, لیکن یہ کہ ہم نے اس وقت غم زیادہ تھا تو ہم نے سوچا اس وقت کر لیں. بھائی ادریس سے بات کی, حافظ ادریس سے, انہوں نے کہا بہت اچھا, نو پرابلم. اس میں نے سوچا کہ بھائی جنید جمشید کا ذکر خیر بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ پچھلے ہفتے میں یہ دو بڑی ٹریجڈی ہوئی. وینسڈے کو بھائی جنید جمشید, ان کی اہلیہ اور ان کے ساتھ 40 ان کے رفقا جو پلین میں تھے, سب جو ہے ایکسیڈنٹ میں, حادثے میں شہید ہو گئے. اللہ ہم سب کو غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند فرمائے. اور فرائیڈے مارننگ کو والد صاحب چلے گئے. تو ایک تو عمومی ٹریجڈی پوری دنیا کے لیے, ایک خصوصی ہمارے لیے اور دو ہمارے متعلقین کے لیے. تو ذرا ان کا ذکر خیر ہو جائے. پہلے حضرت جنید جمشید صاحب, بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ, ہمارا بھی ان سے قریبی تعلق تھا. 2-3 موقع پر الحمدللہ ساتھ رہنا بھی ہوا, باتیں بھی سننے کا موقع ملا. پھر مدینہ شریف میں حج کے ایام میں ہمارے ہوٹل پر بھی ہم ان کو لائے تھے, بیان بھی کیا تھا, اشعار بھی پڑھے تھے, نصیحتیں بھی کی تھیں. یہاں پر بھی پروگرام ہوا تھا. مدینہ العلوم میں ایک کانفرنس میں ان سے نعتیں پڑھوائی تھیں حضرت نے بہت اچھے تعریفی کلمات ان کے بارے میں لکھے تھے وہ اشتہار کے اندر کہ جنید جمشید بھی آئیں گے اور نشید سنائیں گے. پھر یہاں طیبہ مسجد میں بھی ایک پروگرام ہوا تھا, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. بیچارے اشعار پڑھتے پڑھتے رو دیے تھے, پھر ممبر سے نیچے اتر آئے تھے, آگے پڑھ نہیں سکے تھے. پھر ہم نے کھڑے ہو کر ذرا تسلی دی, پانی پلایا. تو یہ سب چونکہ ان سے تعلق اور یاد بھی رکھتے تھے تو وہ سب منظر آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ بھائی جنید جمشید کا بھی ہم پر حق ہے, تو ذرا ان کی مختصر بایوگرافی اور ان کی زندگی سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. بھائی جنید جمشید کی پیدائش 3 سپٹمبر 1964 کو کراچی میں ہوئی. ان کے والد وہیں ہوتے تھے, خاندان ان کا وہاں ہے سندھ میں, تو وہاں ان کی ولادت ہوئی. انتقال ان کا 7 سپٹمبر 2016, 52 ایئرز کی ان کی ایج. چونکہ ان کے والد جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس میں پائلٹ تھے اور اس میں کام کرتے تھے, تو ان کو بھی یہ خواہش تھی کہ میں بھی فائٹر پلین کا پائلٹ بنوں. تو انہوں نے پہلے ڈگری کی میکینیکل انجینئرنگ میں, لاہور سے ان کو ڈگری ملی. اس کے بعد وہاں تھوڑا بہت انہوں نے وہ پائلٹ بننے کی کوشش کی, لیکن ان کو آگے جا نہیں سکا, آنکھ میں ذرا کمزوری تھی. تو انہوں نے کہا کہ نو, یو کان پروگرس ان دی دیٹ فیلڈ. تو پھر وہ دوسری یہ ایروناٹیکل جو کچھ کام ہے اس میں انہوں نے آگے کچھ مدت بریفلی سویلین کانٹریکٹر اینڈ انجینئر کے طور پر پاکستان ایئر فورس میں کام کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی میوزیکل کریئر میں فوکس کرنا شروع کیا, اور وہ جو سویلین کانٹریکٹر انجینئر میں جو کام تھا وہ چھوڑ دیا اور اس طرف وہ لگ گئے. اس وقت انہوں نے ایک بینڈ بنایا, اس کا نام تھا وائٹل سائنس, اور اس میں انہوں نے کچھ سانگز بنائے, لیکن ان کو زیادہ شہرت جو ہوئی وہ دل پاکستان والے سانگ سے شہرت ہوئی. اب ایک بات یہ سمجھ لیں کہ پاکستان بنا 1947 میں, تو اس کے بعد پاکستان میں زیادہ تر یہ قوالی اور نصرت فتح علی خان اور یہ لوگ اس فیلڈ میں تھے, لیکن یہ جو راک سٹار والا جو کلچر ہے وہ نہیں تھا. تو وہ جو ہوا آیا ہے وہ ان کی اس بینڈ سے آیا ہے, اور یہ انہوں نے ویسٹرن آئیڈیاز لے کر کے اس نہج پر وہ جو کلپس بناتے ہیں اور وہ جو ویڈیو کلپس اور اس کے ساتھ جس طرح سے وہ لوگ گاتے ہیں, تو اس طرح کا انہوں نے وہ کلچر شروع کیا, اور یہ بہت ہٹ گیا یہ سانگ. بلکہ یہ دل پاکستان تو کسی زمانے میں BBC کی سروے کے مطابق پورے دنیا میں نمبر 3 پر تھا یہ سانگ. تو بہت فیم ہوا, ان کو بہت مشہور ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے اور کچھ گانے بنائے. تو اس کریئر میں وہ سنگر میں اللہ نے ان کو آواز بھی اچھی دی تھی, اور ماشاءاللہ حسن بھی تھا, حسن صورت بھی تھی اور حسن صوت بھی تھا. تو اس لیے بیکاز آف ہز بیوٹی, ہز گڈ لکس اینڈ ہز اپیئرنس, اینڈ بیکاز آف ہز بیوٹیفل وائس, اللہ پاک گیو ہم ایکسیپٹینس, اور پوری دنیا میں وہ مشہور ہو گئے. کسی زمانے میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب بگننگ میں تھے تو ہم کو یہاں ویمبلی میں انویٹیشن ملا تھا, تو وہ یہاں آئے اپنے بینڈ کے ساتھ. تو یہاں ان کو چھوٹے کمرے میں رکھا تھا ان کے بینڈ کو, اور ایک دوسرے ایک بڑے ہال میں امیتابھ بچن اور یہ سب تھے. تو امیتابھ بچن نے ان کو بلایا اس ہال میں, وہ دیکھنے کے لیے کہ بابا یہ تو شاہی محل ہے یار,
ہم ایسے ہال میں کب بیٹھیں گے؟ وہ کہتے ہیں جب امیتابھ بچن سے مل کر ہم دیکھ کہ وہاں لکھا اس کا نام لکھا تھا. میں نے کہا سوچا کہ کسی دن میرا نام جنید جمشید بھی یہاں لکھا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ بس کچھ ہی مدت بعد پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہمارا بینڈ اسی بڑے ہال میں تھا کہ جس میں وہ امیتابھ بچن اور اس کے ساتھی تھے. مطلب یہ کہ اس کی کریئر بہت جلدی شوٹ اپ ہوئی اور پوری دنیا میں پھیل گئے. تو یہ ان کے سمجھیے کہ کریئر ان کی چلتی رہی اور انہوں نے یہ پاکستان میں اس وقت راک میوزک انڈسٹری جو ہے وہ بہت اوپر چڑھی. 87 میں یہ تقریباً آگے بڑھے تھے. اس وقت جنرل ضیاء الحق شہید مرحوم تھے تو یہ کلچر آگے نہیں تھا. یہ چپ چاپ سے انڈر گراؤنڈ کام کرتے تھے. 88 میں وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد یہ لوگ زیادہ اوپن ہو گئے اور پھر یہ کافی آگے بڑھے. تقریباً 94 تک تو بہت آگے بڑھ گئے تھے. 97 میں تو ان کے سب بہت ہٹس چل رہے تھے. بعد میں اللہ پاک نے ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کی. انہوں نے اپنے اس کریئر سے توبہ کی. مولانا طارق جمیل صاحب کی برکت سے ان کی صحبت سے بہت فائدہ ہوا. توبہ کی. 2004 میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور تبلیغ میں لگ گئے اور پھر نشید پڑھنا شروع کیا. انہوں نے وہ جلوے جانا البم بنایا, بدیع الزمان البم بنایا, اس کی سیڈیاں بنائیں, اچھے اچھے نشید اس میں پڑھے, بہت مقبول ہوئے. پھر اللہ پاک نے ان کو آگے اور بھی ترقی دی. لیکن اس دوران حالات بھی ان پر آئے. ایک جگہ انہوں نے کہا کہ جب میوزک انڈسٹری چھوڑی انہوں نے تو پیسے آنے بند ہو گئے. اور پہلے تو بہت لگژری والی لائف تھی اور ایک دم سے پیسے بند ہو گئے, حالات آنے شروع ہوئے. ایک دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب کو فون کر کے کہا کہ مولانا صاحب بہت پریشان ہوں, کوئی آمدنی انکم ہے نہیں, یہ سب چھوٹ چھاٹ گیا ہے, میرے پاس اپنی ماں کے علاج کے لیے دوائی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. اس حد تک پہنچ گئے کہ انہیں اپنا گھر جو ہے سستے دام میں بیچنا پڑا اور اس سے پھر اپنی والدہ کے لیے علاج معالجے کا انہوں نے بندوبست کیا. حالات آئے. جب آدمی توبہ کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ فوراً روزز کے اوپر گلاب کے پھول پہ چلنا شروع کر دے گا نا, کھاتے بھی آتے ہیں. مگر جنید مرحوم نے صبر سے کام لیا, ڈٹے رہے, ہلے نہیں, واپس اس لائن میں گئے نہیں کہ اس میں پیسے ملیں گے نا, جمے رہے, ڈٹے رہے. پھر اللہ پاک نے ان کے لیے راستہ کھولا اور پھر انہوں نے ایک تو یہ نعتیں پڑھی, اسے اللہ نے برکت دی, اور پھر انہوں نے J. کلوتھنگ والی ایک کمپنی کھولی اور اس میں انہوں نے ڈیزائنر ویئر کے کچھ برانڈز, جو چھوٹی سی دکان, اور اس کے بعد دوسرے, پھر اب تو اس کے فرانچائز ہو گیا, پورا پاکستان میں پھیل گئے اور یہاں انگلینڈ میں بھی, براڈفورڈ میں بھی, اور جگہوں پر بھی اس کی برانچ ہے. اللہ پاک نے پھر تو ان کو چھپڑ پھاڑ کر دیا, بہت دیا اللہ پاک نے پھر ان کو. یہ اللہ کی دین ہے. اللہ پہلے امتحان لیتے ہیں, آدمی یہ پاس ہو جائے پھر اللہ نوازتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو بہت نوازا, دولت بھی دی اور ساتھ ہی دین بھی دیا اللہ نے, اور بہت پوری دنیا میں مقبولیت ان کو عطا کی. بہرحال خدمت کرتے رہے تبلیغ میں, چونکہ تبلیغ سے ان کو ملا تھا اور جس کو جہاں سے ملتا ہے وہ اس کا عاشق بن جاتا ہے. کیونکہ ان کی ہدایت کا ذریعہ تبلیغ بنی تھی, وہ تبلیغ کے عاشق ہو گئے تھے. انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی تھی اور جہاں موقع ملتا جاتے, اور اللہ کا کرنا کہ وہ کہتے بھی تھے کہ اللہ کرے اسی راستے میں میری موت آئے. ایک دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں ایک کلپ میں کہ رائیون کے ایک اجتماع میں ہم ایسے ہی رات کو 2 بجے بیٹھے ہوئے تھے, جنید میرے ساتھ تھے, وہ ایک دم سے دھاڑے مار مار کے رونے لگے, بلک بلک کر رونے لگے, چھوٹے بچے کی جائے آنسو جا رہی ہیں, پوری دھاڑی بھیگ گئی آنسوؤں سے. میں نے کہا بھائی جنید کیا ہے یہ, کیوں اتنا روتے ہو؟ مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کہاں سے نکال کر لائے ہیں, میں کیا تھا اور آپ نے مجھے کیا بنا دیا, میں کس لائن پر تھا, میں کس جہنم کے راستے پر جا رہا تھا, آپ نے مجھے کس طرح بچا لیا اور کیسے ٹرانسفارم کر دیا. میں آپ کا احسان پوری زندگی نہیں بھول سکتا, اور میں جو کچھ ہوں یہ آپ کی برکت ہے. تو یہ اس کا احساس ان کے دل میں یہ تھا, اور سمجھیے کہ ہر وقت اس کے احسان مند رہتے تھے, اللہ کا شکر کرتے تھے
کہتے تھے ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کسی نے کبھی کچھ کہی؟ کہا ہاں وہ تو ہوتا رہتا ہے. کچھ دن پہلے ایسا ہوا کہ ایک جگہ گیا تو وہاں کچھ بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, ہوں گے کچھ پڑھے ہوئے مولوی بھی ہوں گے, تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے زمانہ کیسا آ گیا ہے, لوگ ایک گویے کے پیچھے دوڑتے ہیں اور علماء کی باتیں نہیں سنتے, ان کے بیان میں کوئی نہیں جاتا اور گویے کے پیچھے سب دوڑتے ہیں. کہتے ہیں یہ سن کر میرے دل کو اتنا درد ہوا, اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں پڑی. میں ایک کمرے میں چلا گیا اور سجدے میں گر کر اللہ کے سامنے بہت رویا. میں نے کہا یا اللہ یہ جو سنگر کا جو ٹائٹل ہے یہ تو مجھ سے ہٹا لے کہ مجھے گویا اور اس طرح کے لوگ ہیں مجھے اس طرح کہتے ہیں, تو یہ لقب تو مجھ سے ہٹا لے. بس مجھے جو اور کوئی لقب ہو حالت نہیں, لیکن یہ مجھے نہیں چاہیے کہ لوگ خواہ مجھے اس طرح تانا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ مجھے میرے لیے نہیں, کتنا ان کو دکھ ہوا ہوگا اس کامنٹ سے. تو بہرحال لوگ ایسے ہوتے ہیں, تانا بھی دیتے ہیں, پیچھے بھی پڑتے ہیں, لیکن وہ ہمت کر کے کام کرتے رہے. اللہ پاک نے ان سے بہت کام لیا. بھائی جنید کے ذریعے بہت لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں. اللہ پاک ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اپنا کام کرتے رہے اور موت بھی اللہ نے اللہ کے راستے میں دی. اسلام آباد سے فلائٹ لے کر چترال گئی, وہاں سے 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی واپس اسلام آباد. 10 دن وہاں بھائی سعید انور کی اور ان کی جماعت کی نصرت میں گئے ہوئے تھے, نصرت کی اور وہاں سے لوٹ رہے تھے اور فلائٹ جو ہے اس کا وہ حادثہ ہوا, انجن فیل ہوا اور اس میں وہ بھی شہید ہوئے. ان کے ساتھ ان کی سیکنڈ وائف بھی شہید ہو گئی. مال بتایا گیا کہ ان کی 3 بیویاں تھیں. پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی, دوسری سے اولاد تھی اور تیسری ایک بیوہ عورت تھی, اس کے 3 بچے تھے. تو انہوں نے اس سے نکاح کر کے صرف اس کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا, اس کا خرچہ دیتے تھے اس بیوہ کا. تو اصل تو ان کی وہی بیویاں تھیں, لیکن نکاح تیسری سے اس لیے کیا تھا کہ اس بیوہ کی حفاظت ہو جائے, اس کے بچوں کی مدد کر سکیں. تو یہ جو دوسری چھوٹی بیوی تھی اس کا ان کے ساتھ, وہ بھی جماعت میں تھی, مستورات جماعت میں, وہ بھی اللہ کی نیک بندی خاتون ان کے ساتھ ہی شہید ہو گئیں. اور بڑی اہلیہ جو ہیں وہ ان کے 3 بچے اور ایک بیٹی ہے اس کی نگرانی کر رہی ہیں, کفالت کر رہی ہیں. اللہ ان بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے متعلقین کو. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ پورا پاکستان سوگ منا رہا ہے. جتنے بھی چینلز ہیں, ARY ہو, جیو ہو اور DM ہو, سب ان کے اوپر کسی کے انتقال پر ایسا غم جو ہے لاحق نہیں ہوا جیسا بھائی جنید جمشید کے انتقال پر ہوا. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی انتقال کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں اتفاق, اتحاد, یونٹی پیدا ہو جاتی ہے. فیملی میں بڑے کا انتقال ہو جائے تو سب فیملی والے ایک ہو جاتے ہیں. اللہ کرے بھائی جنید یہ کوشش کرتے رہے کہ سب مل کر ایک ہو جائیں, اختلافات ختم ہوں. تو اللہ ان کی برکت سے ان کی اس محنت کو قبول کر کے اللہ پورے پاکستان میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے, اور جو سیکٹرینزم ہے, لڑائیاں ہیں, اللہ ان کو ختم کرے. ویسے ماشاءاللہ چونکہ نیک تھے, بشارتیں بھی آئیں. مولانا طارق جمیل صاحب کی وہ کلپ آپ نے سنی ہوگی کہ یہیں انگلینڈ سے کسی کا مولانا طارق جمیل صاحب کو فون گیا کہ میں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طارق جمیل کو بتا دو کہ تمہارا دوست جنید جمشید ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور ہم نے اس کا بہت اکرام کیا ہے. دیکھیے صاحب, اللہ اکبر اللہ اکبر, وہاں ان کا اکرام ہو رہا ہے, اعزاز ہو رہا ہے. تو یہ اللہ پاک ہمیں بھی کوئی ایسی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم دوسروں کے لیے باعث عبرت بنے, راہ حق پر آنے کا ہدایت کا ذریعہ بنے. ہمارے حضور نے تو کہا ہے لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. تمہارے ذریعے ایک آدمی صحیح رستے پر آ جائے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تمہارے لیے. اور ایک روایت میں نے پڑھا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, تمہارے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. یعنی تم پوری دنیا کے مالک بن جاؤ, اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بیچارہ بھولا بھٹکا صحیح راستے پہ آ جائے, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اب بتاؤ ہم خود سوچے کہ میں کتنے آدمی کو راستے پہ لایا ہوں, میرے ذریعے کسی کو ہدایت ملی.
اگر ملی ہے تو شکر الحمدللہ. وہ آدمی جتنی نیکیاں کرے گا تو اس میں ہم کو بھی ثواب ملے گا. ان کو دیکھو کہ ان کے ذریعے کتنے لوگ راہ راست پر آ گئے, تو کتنا ثواب ملے گا ان کو اور کتنا آخرت میں ان کو اجر ملے گا. تو یہ تھے. اب میں آپ کے سامنے ذرا 2-3 ان کی باتیں اور کرتا ہوں. پہلا سوال یہ کہ ہاؤ ڈیڈ ہی کم ٹو دا دین, یہ اس لائن سے اس لائن میں آئے کیسے. ان کے ایک دوست ہیں, ان کا نام بھی جنید ہے, جنید غنی. وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خود جو ہے تھوڑے بہت جماعت سے لگے ہوئے تھے, اس لائن میں بھی تھے لیکن اس لائن میں بھی. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جنید پر محنت کرنی ہے اور اس کو ادھر لانا ہے. تو کوشش میں رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جنید جو ہے کسی کانسرٹ میں پرفارم کر کے جا رہے تھے. اب جوان لڑکا ہے, کلین شیپ ہے, خوبصورت ہے, فرسٹ کلاس اسپورٹس کار ہے اور اپنا وہ جوانی کا جنون ہے, جوش ہے. تو وہ ڈرائیونگ کر کے جا رہے تھے. تو انہوں نے ایک تبلیغ جماعت کو دیکھا کہ وہ پیدل جا رہے ہیں اپنا بستر اٹھا کر اور پسینے میں شرابور ہیں. گرمی کا دن ہے, گرمی چلچلاتی گرمی ہے, کراچی کی گرمی, اور وہ اس گرمی میں وہ بستر اٹھا کر چلے جا رہے ہیں. تو جنید کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ کیوں یہ بستر لے کر ایسا گھومتے ہیں اتنا, تو کیا فائدہ ہے اس کا. وہ کہتے ہیں مجھے یہ خیال تو آیا, پھر میں نے سوچا توبہ توبہ استغفر اللہ, میں نے ان کے بارے میں بدگمانی کی, یہ اچھا نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ میری اس بدگمانی کی وجہ سے مجھ پر کچھ وبال آ جائے, تو مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے. تو انہوں نے گاڑی ریورس کی, واپس آئے اور وہ جو جماعت کے ساتھی تھے ان کے پاس آ کر ان کو سلام کیا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے. کہا میں جنید جمشید ہوں اور یہ معاف کرنا, مجھے آپ کی کوئی خدمت میں کر سکتا ہوں. اس طرح بات کہہ کر کے پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کے چلا گیا. قدرت کی بات یہ, جماعت جس جگہ پہنچی اور اس مسجد میں وہ ان کے جہاں تشکیل ہوئی تھی, بات چیت ہوئی جو کچھ, تو اس مسجد میں وہاں وہ جنید غنی بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب سنا کہ انہوں نے بتایا جماعت والوں نے, پتا ہے آج ہم سے کون سلام کرنے آیا تھا, جنید جمشید. کہا اچھا. تو اس نے سوچا کہ ہاں شاید اس کا وقت آ گیا ہو, تو یہ اس کے پاس گئے ملنے کے لیے. اول تو وہ ٹائم ہی نہ دے, تو اس کو میں کہیں لگ گیا, وہ اپنے کام میں مست ہے, تو ٹائم نہیں ملا. اس میں مہینہ 2 مہینے 4-5 مہینے نکل گئے. فون کریں, فون نہ اٹھائے, فون میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے, بعد میں آنا, بعد میں کہوں گا میں فون کروں گا. پھر یہ کہتے ہیں میں عمرے میں گیا, تو میں واپس آ کر اس کو ٹیکسٹ کیا یا فون کیا جو بھی کیا کہ بھائی میں تمہارے لیے وہ کھجور زمزم لایا ہوں, وہ میں نے تم کو دینا ہے, پہنچانا ہے. تو اس نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے 5 منٹس کے لیے آ جاؤ میرے پاس. تو میں ان کے پاس گیا, 5 منٹ کے لیے 3 گھنٹہ بیٹھا ان کے پاس. پھر ان سے بات کرتا کسی طرح ان کو تیار کر کے میں نے کہا یار تو میرے ساتھ طارق جمیل کے پاس چل. تو اس نے کہا کہ آلرائٹ میں آؤں گا. پھر وہ ٹائم دیا, ایک دن ان کو مولانا طارق جمیل کے پاس لے گیا. اب مولانا طارق جمیل کی بھی سنیے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کہیں سے گزر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ یہ جنید جمشید جو ہے وہ کنسرٹ میں پرفارم کر رہا ہے اور اچھل رہا ہے, کود رہا ہے, ناچ رہا ہے, گا رہا ہے. میں نے سوچا کہ یا اللہ اس بندے کو ہدایت کیسے ملے گی, اتنا اچھل رہا, کود رہا. کہتے ہیں کہ یہ خیالات میرے دل میں آئے. اس کے پورے 1 سال بعد وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا. مولانا طارق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ وہ اللہ تو نے میرا امتحان لے لیا کہ تو نے اس وقت اس جوان لڑکے کے بارے میں ایسا سوچا تھا, یہ لے اب تو اس پر محنت کر اور اس کو صحیح راہ پر لا. تو مولانا نے اس کے ساتھ بات کی, اور مولانا صاحب کا ایک ٹیکنیک ہے, طریقہ ہے. مولانا طارق جمیل کسی کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ کام چھوڑ دو, یہ مت کرو, نہ. ان کو کچھ نہیں کہا, خیر خیریت, سلام کلام, ماشاءاللہ, یہ وہ. ان کو کہا ہمارے پاس بیٹھو, ساتھ کھاؤ پیو, بس ایسی پیار محبت کی باتیں کر کے بھیج دیا. پھر اس کو بلایا, پھر بلایا. وہاں طارق صاحب فرماتے ہیں بعض مرتبہ تو وہ اپنے کانسرٹ سے فارغ ہوتا, رات کو 2 بجے میں اس کے لیے گاڑی بھیجتا, تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر میرے پاس آتا, بیٹھتا. اس میں کچھ ٹائم گزر گیا. یہ 97 میں اس کی زندگی میں تبدیلی آنی اسٹارٹ ہوئی تھی. اب دیکھو 97 سے 2004 کتنے سال ہو گئے, 7 سال ہو گئے. دھیرے 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 تبدیلی آئی. اس نے کمپلیٹ پورا جو چھوڑا ہے وہ 2004 میں چھوڑا ہے. اس درمیان میں تو آدمی اوور نائٹ چینج نہیں ہوتا, دھیرے دھیرے تبدیلی آتی ہے. تو یہ اللہ پاک نے پھر ان کو سمجھیے کہ یہ قبول کیا. اب یہ دیکھیے جو شاعر ہوتے ہیں نا,
شاعر کو شاعر کیوں کہتے ہیں؟ یہ لفظ شعور سے ہے. شعور کے معنی احساس، فیلنگز. تو جب آدمی شعر پڑھتا ہے نا تو اس کے فیلنگز کچھ عجیب ہوتے ہیں، وہ اسی کو پتہ چلتا ہے. دوسروں کے اوپر تھوڑا بہت اس کا 10-20% افیکٹ ہوتا ہے، ورنہ 100% افیکٹ تو وہ شعر پڑھنے والے پر ہوتا ہے. وہ جھومتا ہے، وہ جذبہ اور درد کے ساتھ پڑھتا ہے. اس لیے شعر پڑھنے کو شاعری اور پڑھنے والے کو شاعر کہتے ہیں، کیونکہ اسی کو اس کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اب جنید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ شعر جب پڑھتا ہے تو یوں جھوم کر کے، اور اس کے عجیب. اور بعض مرتبہ شاعری میں ایسے کلمات آ جاتے ہیں جو دعائیہ ہوتے ہیں. اللہ پاک اس دعا کو سن لیتے ہیں اور اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو محمد رفیق گویا جمعہ کے دن اس کا انتقال ہوا. بہت اچھی موت ہے. شاید رمضان میں کسی نے کہا یار ایسا آدمی جمعہ کے دن رمضان میں مرا. تو بھائی اس کا کوئی نیک عمل، کوئی بات، اس نے حضور کی شان میں کوئی نعت پڑھی ہوگی، وہ اس کو اللہ کو پسند آ گئی ہوگی، کوئی دعا مانگی ہوگی، اللہ پاک کو وہ پسند آتی، اللہ نے نواز دیا. کوئی جنت تمہارے باپ کی ہے، میرے باپ کی ہے، اللہ کی جنت ہے. اللہ نے جس کو دینا ہے اللہ دیتے ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم لوگوں کا مزاج آج بہت خراب ہو گیا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے مزاج کو سدھارنے کی ضرورت ہے. یہاں پر یہی بات اب میں آپ کو نمبر 2 دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جنید میں یہ بات تھی کہ وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے، چاہے بڑی سے بڑی بات ہو جائے. حتیٰ کہ جس زمانے میں وہ پاپ سٹار تھے، سنگر تھے، اس وقت بھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، اس وقت بھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے. شیخ سلیمان ملا صاحب نے ان کے بارے میں کچھ باتیں کہی. اس میں انہوں نے فرمایا کہ جنید نے مجھے کہا کہ میں جس زمانے میں سنگر تھا اس وقت بھی کسی کی برائی نہیں کرتا تھا، ورنہ دوسروں میں غیبتیں کرنے اور گراسنگ کی عادت تھی. گراس اور میڈیا والے تو انتظار میں طاق میں ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں کچھ ان کو گراس کرے تو فوراً اس کو میڈیا میں ہائی لائٹ کر دیں. لیکن میں نے کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہی نہیں تو اللہ نے میری بھی حفاظت کی کہ کسی نے میرے بارے میں بھی کوئی بری بات نہیں کی. اور آج بھی میڈیا والے میرے بارے میں کوئی ڈھونڈنا چاہیں تو وہ نہیں مل سکتا ان کو. اور مجھے یہ سن کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے. یہ مجھے تو اشکال نہیں ہے، کمیٹی والوں سے پوچھ لو، بھائی ادریس ہوں تو ان سے بات کر لو. ہاں جی ابرار بھائی حافظ ادریس سے ہوئی ہے؟ اچھا، تو جیسا وہ کہیں وہ کرو، مجھے کوئی اشکال نہیں. ٹھیک ہے، ان کی ہدایت پر چلو. اچھا، تو انہوں نے یہ مولانا سلیمان ملا صاحب نے کہا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آ گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہاں مدینے میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو علمی استعداد میں اتنے قابل تو نہیں تھے لیکن ان کی زبان محفوظ تھی، وہ کسی کے بارے میں کوئی برا کلمہ نہیں بولتے تھے. تو اللہ پاک نے ان کے عیوب پر پردہ ڈال دیا، ستاری کر دی، ڈھانپ دیا پردہ، اور ان کے علم سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. اگر مولانا آپ آگے تشریف لیں، آگے ہمارے استاد ہیں مولانا عبداللہ صاحب. تو اللہ پاک نے ان کی زبان کی حفاظت کی برکت سے اللہ پاک نے ان کی عیوب پر پردہ ڈھانپ دیا اور ان کا علم بہت پھیلا اور ان سے بہت خدمت ہوئی. اور دوسروں کو میں نے دیکھا کہ ان میں علمی قابلیت بہت تھی لیکن وہ دوسروں کی غیبتیں کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے. بالآخر یہ ہوا کہ ان کی علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا اور لوگ ان کی برائیاں کرنے لگے اور اسی میں وہ پھنس کر کے ہلاک ہو گئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بھائی جنید کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کا وہ حضرت عائشہ والا مسئلہ ہوا اور ان کے بارے میں وہ بلاسفیمی کا وہ سب شور بہت مچا اور بیچاروں کے ساتھ ایئرپورٹ پہ بدتمیزی بھی کی تھی ان نالحقوں نے، تو اس وقت بھی انہوں نے ان کے بارے میں کوئی برا کلمہ نہیں کہا. حتیٰ کہ وہ اس میں اسٹوڈیو میں رمضان میں ریکارڈنگ میں تھے تو وسیم بادامی کہتے ہیں کہ اس چینل کے اوپر وہ لوگ بہت ان کے بارے میں شور مچا رہے تھے. تو میں پھر جب وہ اسٹوڈیو سے ہٹ کر ہم ایک جگہ ایسی افطار کے لیے چائے کے لیے بیٹھے تھے، میں نے کہا یار اس چینل پہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، یہ کر تم بھی کچھ بولو نا ان کے بارے میں. انہوں نے کہا نا میں نہیں بولنے کا، بس خاموش. اللہ ہے نا، اللہ پاک سارٹ آؤٹ کریں گے، میں کیوں بولوں ان کو کرنے دو، ان کا عمل ان کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ. میں نے کہا نہیں یار کچھ تو تم کو بولنا چاہیے.
تو وہ مجھے کہنے لگے دیکھو ایک رویہ تو وہ ہے جو تم مجھے کہہ رہے ہو، میں کر سکتا ہوں، میرا حق ہے، لیکن دوسرا رویہ ہے کہ اگر وہ میرے پاس آ جائیں تو میں ان کو میرا جوتا ہاتھ میں دوں اور ان کو کہوں لو میرے سر پر جتنے جوتے مارنے ہو مار لو. مجھ سے اگر کوئی گستاخی کلمہ والی نکل گئی، میں نے تو کوئی جان بوجھ کر تو کہا نہیں کچھ، لیکن اس میں جلد بازی میں کبھی زبان سے ایسے جملہ نکل جاتا ہے تو مجھے سزا دے دو اس کی، میں اس کے لیے تیار ہوں. بھائی جنید کہتے ہیں، ان کے دوست مولانا عمران صاحب ایک کلپ میں کہتے ہیں کہ ایک خواب جو انہوں نے کبھی نہیں سنایا، جب یہ سب سارا چل رہا تھا تو بھائی جنید کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک دم بہت گھٹن سوار تھا، بہت میرا دل پھٹے جا رہا تھا، بہت رونا بھی، بے چینی بھی، یار میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا بول دیا، کیوں میری زبان سے ایسے جملہ نکل گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک رات بھائی جنید نے خواب دیکھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امی جان بیٹھی ہوئی ہیں اور بھائی جنید ہے. تو امی جان اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، بھائی جنید کے سر پر ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹا اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے، اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے، تو میرا بیٹا ہے، میں تیری امی ہوں، میں دل کو معاف کر دیا، اور مسٹیک ہوتی ہے کسی نہیں ہوتی ہے. بھائی جنید کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد مجھے بالکل تسلی ہو گئی اور وہ جو تکلیف ہو رہی تھی اندر اندر بالکل دور ہو گئی الحمدللہ. تو یہ کیسے عاشق رسول ہیں کہ وہاں سے ان کو تسلی مل رہی ہے. اسی لیے تو اللہ کی دربار الہی میں، دربار رسالت میں مقبول ہوئی. اور وہ جو شعر پڑھتی تھی، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فخر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے مانگنے کا سلیقہ ہے. بس یہ جو جس درد سے وہ پڑھتے ہوں گے، یعنی دل سے پڑھتے ہوں گے، تو وہ کیسے از دل خیزن بر دل ویزن، تو وہ اللہ پاک کو یہ سب چیزیں قبول ہو گئی ان کے یہاں، وہ ان کی نجات کا ذریعہ بنے انشاءاللہ. تو یہ سمجھیے کہ ان کی عادت، ایک تو غیبت کسی کی نہیں کرتے تھے، کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتے، برا نہیں کرتے. دوسری چیز مسکرانا، ہر وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور جس کسی سے ملتے تھے بڑے اتفاق سے ملتے تھے، گلے لگ جاتے تھے، اوہ مولانا مولانا. اور یہ سنت نبویہ ہے. ایک صحابی کہتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا نہیں دیکھا. جس کو حضرت جریر کہتے ہیں جب بھی حضور مجھ سے ملے مسکرا کر ملے. تو یہ چیز ان میں تھی بھائی جنید میں کہ ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر ملتے تھے، ملنساری سے ملتے تھے. اس نے ان کو بنا دیا تھا جو کچھ وہ تھے. اور جیسے میں نے عرض کیا، ہمارے ساتھ بعض پروگراموں میں شرکت بھی رہی، یعنی مدینہ العلوم میں کانفرنس میں وہ کوآرڈینیٹ کرتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جنید جمشید آئے ہوئے ہیں تو ان کا بھی نشید پروگرام رکھنا ہے. پھر حضرت نے خود ہی ایک اشتہار بھی لکھا تھا اور اس میں ان کے تعریفی کلمات بھی لکھے تھے. وہ مدینہ العلوم تشریف لائے بھائی جنید، کانفرنس میں اشعار بھی پڑھے اور ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا اس سے. پھر یہاں پر بھی آئے. پھر یہاں طیبہ مسجد کا تو مجھے یاد ہے مولانا حنیف دودھوالا صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے وہ کچھ چیریٹی ورک کے لیے، اور چیریٹی کام بہت کرتے تھے بھائی جنید، اور آرگنائز کیا تھا. تو اس میں انہوں نے نعتیں پڑھی، 1 نعت 2 نعت 3 نعت 4 نعت اور پڑھو. پھر اخیر میں کہا مجھے وہ مکہ یاد آتا ہے والی نظم سناؤ. تو بھائی نے کہا بس اب تو بہت ہو گیا، میں سناؤں نا. اب اس میں ایک اور بات مجھے اس وقت انہوں نے کہا تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے لیے جن کے گھر دعوت تھی، کہنے لگے مولانا صاحب جب میں گانے گاتا تھا تو ہمارے جو کانسرٹ والے تھے وہ کہتے تھے روزانہ 8 گھنٹے سونا ضروری ہے ورنہ آواز صحیح نہیں نکلے گی. تو ہم کو سونا پڑتا تھا 8 گھنٹے، ورنہ کم سوئیں تو فوراً گلے پر اثر پڑتا تھا اور حلق سے آواز نہیں نکلتی تھی. لیکن ابھی میں تبلیغ میں جاتا ہوں اور پروگرام پہ پروگرام ہوتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتا ہوں، میری آواز کو کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا کرم ہے. ہم بیٹھے بیٹھے بات کر رہے تھے، کہنے لگے مولانا صاحب یہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں اللہ کا کلام لہجے سے پڑھنا چاہیے. اگر آپ لہجے سے پڑھیں تو بڑی سے بڑی سورت بھی چھوٹی لگتی ہے اور جی چاہتا ہے اور سنیں اور سنیں اور سنیں. اور بغیر لہجے کیسے آپ پلین پڑھتے رہیں گے تو چھوٹی سورت علم ترا کیف بھی بہت لمبی لگے گی کہ یہ مولوی صاحب کب یہ سورت پوری کر کے رکوع میں جائیں.
تو کہتے ہیں قرآن میں اپنا ایک ٹیون ہونا چاہیے، ایک لہجہ ہونا چاہیے، لہجے سے پڑھیں، تھوڑا ویوز ہو تو اس سے قرآن اچھا لگتا ہے. تو یہ ہم نے ان سے ایک نصیحت سیکھی کہ دیکھو یہ ہے، کیونکہ یہ اس لائن میں رہے نا، تو اس میں ان کی تو یہ فیلڈ ہے، تو ان کی ایکسپرٹیز ہے، اور یہ بعض لوگوں کو اس میں ایکسپرٹیز ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں اپنا. تو انہوں نے وہاں مجھے یاد ہے طیبہ کے بعد ہم کھانے بیٹھے تھے، اس وقت یہ 2 باتیں انہوں نے کہی تھی. اور وہاں ہوا کیا کہ وہ پڑھ رہے تھے مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، اور وہ صفا مروہ سعی یاد آتی ہے، مزدلفہ یاد آتا ہے. بس اتنا پڑھتے پڑھتے چند اشعار کے بعد ایک دم سے اور ہچکی ماری اور رونا شروع کر دیا. ایسے بے تحاشا بابا پورا مجمع پریشان ہو گیا. پھر وہ میں کھڑا ہوا، وہ جلدی سے انہوں نے تو مائک نکال دیا، ہم نے تسلی دی، پانی پلایا، نیچے بیٹھ گئے. پھر میں نے ذرا مجمع کو تھوڑا سا سنبھال لیا، کچھ بات کرنی شروع کر دی تھوڑی دیر کے لیے، کچھ ادھر ادھر ان کو تسلی دی. پھر الحمدللہ وہ سکون آیا ان کو. اور اس کے بعد اتنے میں عشاء کا ٹائم بھی ہو رہا تھا، پھر عشاء پڑھ لی، اس کے بعد وہ نارمل ہو گئے اپنا. معلوم یہ ہوا کہ وہ خود پڑھتے وقت ان کے اوپر بھی اس کا دل پر بہت اثر ہوتا تھا. تو یہ ہمارا سمجھیے کہ محبت تھی، اور یاد بھی رکھتے تھے. دارالعلوم پر بھی آتے تھے ہمارے حضرت مفتی شبیر صاحب. ایک دفعہ رمضان میں تہجد کے ٹائم پر غالباً وہ آئے تھے، اشعار وغیرہ بھی پڑھے تھے، دعائیں میں شامل ہوئے تھے. تو یہ بڑوں کے ساتھ تعلق، تو یہ ان کی خوبی تھی. انشاءاللہ مفتی شبیر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، تھوڑی بات کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ. آگے یہ بس ان کی زندگی سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں. پہلا سبق تو ایک تو ہم یہ لے سکتے ہیں کہ بھائی اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو ڈو توبہ، ہے نا. دیکھو کیا تھے اور کیا بن گئے. انہوں نے توبہ کی، ریپینٹ کیا، اللہ پاک نے ان کو کیسے نوازا. تو کوئی بھی آدمی کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کبھی یہ نہ سوچے کہ بھائی میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے. بس وہ تو اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہیں. ہم کو گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ میں دیری نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنا چاہیے. انہوں نے بھی دیکھو اللہ پاک نے کیسے نوازا. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آ گئی. ایک شخص نے پوچھا حضرت رابعہ میں بہت گنہگار آدمی ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائیں گے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بھلے مانس، اللہ پاک تو جو بندے اللہ سے دور بھاگ رہے ہوں ان کو بلاتے ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بھاگنے والے بندو ادھر آؤ نا، میرے پاس آؤ، تم کہاں چاہ رہے ہو؟ توبہ کرو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سب گناہ اللہ بخشتے ہیں. ان اللہ هو الغفور الرحیم، وہی غفور الرحیم ہے. وانیبوا الی ربکم، آؤ اللہ کے پاس آؤ. تو جو بھاگنے والے ہیں ان کو اللہ بلا رہے ہیں، تو خود آ رہا ہے اللہ کے پاس. اللہ تجھے کیوں نہیں قبول کریں گے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنا زبردست پوائنٹ کہا انہوں نے. تو کوئی بھی گنہگار اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھے کہ میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میری تو توبہ کبھی قبول ہوگی ہی نہیں، ورنہ یہ ڈسپونڈنسی اور ہوپلسنس ہو جائے گا، اور یہ تو مایوسی ہو جائے گی. اور لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. صرف کافر لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا. تو بھائی جنید جمشید کی لائف سے ہم کو یہ سبق ملا کہ بھائی کبھی بھی نا امید نہیں ہونے کا، گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لینے کی. اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو ڈو توبہ. دوسری بات، ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی جنید جمشید ایسے میدان میں گھسے اور پہنچے جہاں ہم لوگ نہیں گھس سکتے، کیونکہ وہ شو بز کی لائن کے آدمی تھے نا، تو وہ اس لائن والے بھی ان کو قبول کرتے تھے. ورنہ ہم ملانوں کو تو کوئی ادھر جانے کے پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتا ہے. لیکن یہ جو ہے ان کے پروگرام میں جاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے اور ان کی جیسی بات کرتے اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق زندگی بھی کرتے، تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے ان کے ذریعے بہتوں کی زندگیاں چینج کرتی، بہت سی لائف تبدیل ہو گئی ان سے. تو ہمیں بھی جہاں جہاں جو کام کر سکیں انہی کے طریقے پر کرنا چاہیے، ہے نا. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے ایک سبق یہ بھی ہمیں ملتا ہے جو میں نے کہہ دیا، کبھی کبھی اللہ امتحان بھی لیتے ہیں.
بھئی توبہ کر لو گے آپ گناہ سے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ فوراً سب ٹھیک کر دیں گے، نہ، اللہ چیک کریں گے کہ یہ توبہ میں کتنا پکا ہے. اگر اللہ پاک کو پختگی نظر آئی پھر اللہ نوازیں گے. تو اس لیے اس کا ذرا خیال رکھیں. آگے تبلیغ. بھائی جنید تبلیغ کے میدان میں بہت آگے نکل گئے تھے، بہت محنت، پوری دنیا کا چکر لگایا، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک اور اوپر ناروے سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک، نارتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ سب جگہ گئے. اور پاناما علماء کی مجلس میں وہاں سے ان کا میسج ہم اس پہ سنتے ہیں کلپ میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کتنی لائفز انہوں نے چینج کر دی. اور تبلیغ صرف وہ نہیں جو اللہ کے رستے میں جانا، وہ تو کی ہی انہوں نے، چلے بھی لگائے، 4 مہینے بھی لگائے، ہفتے اشرے بھی لگائے. دوسری تبلیغ سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر ان کے 1.5 ملین فالوورز تھے، ٹویٹر کے اوپر ان کے more than 1 ملین فالوورز تھے. اور اس میں آپ ان کا میسیجز دیکھیں تو کوئی بھی میسج خراب میسج نہیں، سارے میسج دینداری کے میسج، سارے ٹیکسٹ جو ہیں وہ دین کی طرف رغبت دلانے والے. مقصد ان کا یہی تھا کہ بھئی لوگ دین کی طرف آ جائیں. بہت سی مرتبہ مولانا یونس پالن پوری صاحب کے وہ سبق جو ہوتے تھے روزانہ کا ایک، تو وہ اس کو ٹویٹ کرتے تھے کہ مولانا یونس صاحب نے آج سبق میں یہ بات کہی. اور اس میں ایک اور بات سمجھ میں آئی، صحبت صالحین. یہ ایک اور پوائنٹ ان کا کہ بھائی جنید ہر وقت نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے تھے. مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا عجیب تعلق تھا. انہوں نے اپنا جے کلوتھنگ کا جو شروع کیا تو اس میں خرید و فروخت کے مسائل سیکھنے اور پوچھنے کے لیے مفتی تقی صاحب کے پاس جاتے تھے. پہلے پوچھتے تھے کہ یہ شریعت کمپلائنٹ ہے یا نہیں، اگر وہ شریعت کے مطابق ہوتا تو وہ اس کو کرتے، مفتی صاحب کہیں کہ نہیں ایسا نہیں تو وہ اس کو نہ کرتے. تو مفتیوں سے مسائل پوچھ کر عمل کرنا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو برکت دی. تو جس وقت انتقال ہوا ہے اللہ پاک وہ ان کو کروڑ پتی بنایا تھا، لکھپتی نہیں کروڑ پتی تھے، ملینئر تھے، کیونکہ ان کے فرانچائزز اتنی تھی اور اللہ پاک نے ان کو اتنی آمدنی اور اتنی برکت نصیب فرما دی تھی کیونکہ شریعت کے تقاضے کے مطابق مفتی صاحب سے پوچھ کر حلال طریقے پر وہ اپنی کمائی کرتے تھے. تو یہ سمجھیے کہ ہے. ہمارے دوست ہیں وینکوور میں مفتی عاصم صاحب، ان کی بہت اچھی سمجھیے اچھا رابطہ تھا، بلکہ ابھی یہاں پر آنے والے تھے، وہ لیسٹر میں پروگرام تھا اور جگہوں پر، یہاں سے پھر کینیڈا ٹورانٹو جانے والے تھے. ٹورانٹو میں 26-27 دسمبر کو پروگرام تھا اور پھر 1-2 جنوری کو ان کا وینکوور میں پروگرام تھا. تو مفتی عاصم مجھے کہتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے ہی میری ان سے 1 گھنٹے بات ہوئی تھی اور وہ پہلے بھی یہاں آئے تھے وینکوور، یہاں بھی پروگرام ہوئے تھے. اس وقت مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب زندگی کا کیا بھروسہ، میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے کچھ کام کرنا ہے اور میری 50 کی عمر ہو، اس سے پہلے میں وہ کام کر لوں، اس کے بعد اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے. یہ مفتی عاصم کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے، میں کہا نہیں تم ایسا مت بولو یار، کرنا مجھے ایک کام کرنا ہے کہ اللہ کے دین کی باتیں ایسی جگہ، شاید یہ ہوگا کہ ایسی جگہوں پہ پہنچانا جہاں گھسنے کا امکان نہیں ہے، وہاں پہنچا دیں، زندگیاں تبدیل ہو جائیں. اور اس سے مجھے یہ امید ہے کہ اللہ پاک مجھ سے یہ کام لے لیں، 50 سے پہلے یہ کام ہو جائے، پھر اللہ مجھے بلا لے اپنے پاس تو کچھ نہیں. ابھی بھی چترال میں وہ جماعت میں تھے تو انہوں نے آخر میں وہ جو نظم پڑھی، وہ لاسٹ نظم وہ کون سی ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، جا کے کہہ دو ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. یہ ان کی لاسٹ نظم ہے. اور انہوں نے جو بیان کیا تھا تو اس بیان میں بھی ایک دم بیان کے سبجیکٹ سے ہٹ کر کے ایک دم سے وہ بول پڑے کہ بھئی جی چاہتا ہے اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب کرے. اور دیکھو اللہ پاک نے کیسی شہادت کی موت نصیب کی کہ اس میں وہ جو ہے نا من عقر جواد ہوا حریق دمہ، اللہ کے راستے میں، کہ لاش کا بھی پتہ نہیں چل رہا. اب جو دشمن ہیں وہ پتہ نہیں کیا بکواس کرتے ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں کہ بھئی یہ تو سب سے اچھی شہادت ہے اللہ کے راستے میں، سبیل اللہ میں. من مات فی سبیل اللہ فہو شہید، الحریق شہید والغریق شہید والمبتون شہید، یہ سب حدیثوں میں ہے. تو یہ تمہارا ایمان کہاں گیا رسول اللہ کی باتوں کے اوپر؟ تو یہ ایسے بکواس والی باتیں نہ ہونی چاہیے. بے شک بلا شک کو شبہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو ایک کلپ میں فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی شہادت ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جان دینا. اور پھر دوسری اور چھوٹی چھوٹی شہادتیں اور بھی ہیں، لیکن یہ تو کتنی بڑھیا شہادت
کہ بھئی اللہ کے راستے میں بیان کر کے نعت پڑھ کے حادثے میں یہ اللہ پاک نے ان کو سمجھیے کہ ایک دیا تھا. تو بہرحال اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ کہ بھئی نمبر ایک کسی کو حقیر نہیں سمجھنے کا، کسی کو ڈاؤن نہ کرو، کسی کو برا نہ مانو کہ فلاں بہت گنہگار ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا. کوئی کچھ نہیں، اپنے آپ کو دیکھو. جی طوبی لمن شغلہ عیوبہ عن عیوب الناس، بڑی اچھی خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے عیب کو دیکھے اور لوگوں کے عیب کو چھوڑے، کسی کا فالٹ نہ ڈھونڈے، اپنے آپ میں دیکھے کہ میرے میں کیا رانگ ہے. تو ہم نے ایک سبق تو ان کی لائف سے یہ سیکھا، کسی کے عیب کو مت دیکھو، اپنا دل سلامت رکھو، صاف رکھو، کسی کی غیبت نہ کرو. خبردار کسی کے بارے میں کوئی برا جملہ کہا تو کوئی برا جملہ نہ کہو. ہنسمکھ رہو، خوش مزاج رہو، سخی رہو، چیریٹی کا کام کرو اور سمجھیے کہ لوگوں کو نفع پہنچاؤ. خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کا نفع پہنچائے، سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے وہ اللہ کے یہاں سب سے اچھا آدمی ہے. تو یہ سوچو کہ میرے ذریعے دوسروں کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، نقصان کسی کا نہ ہو، نفع ہو، فائدہ ہو، ہر ایک کے لیے بھلائی چاہیں. بلکہ وہ جنید اتنے اچھے آدمی تھے کہ وہ ان کے گویے دوست کہتے ہیں کہ جس زمانے میں گانا گاتے تھے اس وقت بھی ان کے دل میں حسد نہیں تھا، کہ حالانکہ وہ بینڈ میں اور راک سٹارز میں وہ مقابلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیج پہ گا رہے ہوتے اور وہ نیچے ہوتا تو اس وقت بھی وہ خوش ہوتا کہ یار اس نے کتنا اچھا گانا گایا، اور اس کو ہچاؤ اور بتاؤ اور اس کو ان کو انکریج کرتا. یعنی یہ نہیں کہ غصہ ہے کہ اس نے مجھ سے اچھا کیوں گا لیا، کبھی اس کے دل میں اس وقت بھی حسد نہیں. یہ اس کی جو ایک صفت تھی نا، وہ نفس بہت اچھا تھا، وہ نفس بہت اچھا تھا، اس پر تھوڑی دھول چڑھی ہوئی تھی، اللہ پاک نے وہ دھول ہٹا دی تو وہ ہیرا نکل آیا. بس یہ ہے اور کچھ نہیں. مجھے جب ان کی یہ سب سے پڑھتا ہوں تو مجھے ابن مسعود یاد آ جاتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کوفہ میں کہیں سے گزر رہے تھے تو زازان نام کا ایک گویا بڑے زبردست لہر سے گانا گا رہا تھا. ابن مسعود کے کان میں اس کی آواز پڑی تو ابن مسعود ذرا رک گئے، پھر کہنے لگے ارے یار اس کی آواز کتنی پیاری ہے، کاش یہ آواز اللہ کا کلام پڑھنے میں استعمال ہوتی، کاش یہ آواز اللہ کا کلام پڑھنے میں استعمال ہوتی. یہ کہہ کر ابن مسعود چل دی آگے. اب وہ جو زازان گویا تھا اس نے دیکھا، اس نے اپنے گانا فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ وہ کون تھے، کیا کہا انہوں نے کہا کہ وہ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے ایسا کہا. اچھا انہوں نے ایسا کہا. اب وہ شرمندگی سے ابن مسعود کے قدموں میں آ کے گر پڑا، توبہ کی اور پھر بہترین شاگردوں میں سے بنا اور ان کے پاس قرآن شریف پڑھا اور قرآن کے قاریوں میں شامل ہوا. تو ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں اور اس کا کیا مقام ہوتا ہے ہم کو کیا پتا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی میں سوار دریائے نیل میں جا رہے تھے، رات کا ٹائم تھا تو برابر میں بڑی کشتی تھی اور اس میں دھوم دھام سے میوزک بج رہی تھی اور لوگ ناچ گانا چل رہا تھا. کسی نے کہا حضرت آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، بد دعا کرو نا یہ نالائق سارے مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، شرم نہیں آتی ان کو، رات کے ٹائم پر کشتی میں دریا میں اس طرح ناچ رہے ہیں، ڈھونگ مچا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. انہوں نے ہاتھ اٹھائے، او اللہ یہ تیرے بندے ہیں، آپ نے ان کو دنیا کی خوشی نصیب کی ہے، ان کو اب آخرت کی خوشی بھی نصیب فرما دیجیے، ان کو توبہ کی توفیق دیجیے تاکہ یہ توبہ کر کے جنت کے بھی مستحق بن جائیں. کیسے اچھے لوگ تھے، ان کا دل کتنا اچھا تھا، کسی کو برا نہیں جانا. بھائی اس کا ظاہری عمل ہے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے تو مجھ سے بہتر بن جائے ہے جی. اور اگر میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں اور خدا نہ خواستہ مرنے سے پہلے میرا ایمان چلا گیا تو میں تو ان سے برا ہوں گا، یہ مجھ سے اچھے ہوں گے، یہ جنت میں جائیں گے اور میں جہنم میں رہوں گا. تو آدمی کی سوچ ایسی ہو، اللہ پاک ہماری سوچ کو صحیح کرنے کی توفیق دے، کسی کو بھی برا جاننے سے اللہ ہماری حفاظت کرے. بھائی جنید جمشید بڑے خوش نصیب انسان تھے، اللہ پاک نے بہت نوازا ان کو، بہت لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی ان کے ذریعے سے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور آگے ابھی بیچاروں کا جنازہ بھی نہیں ہوا، جو مراحل ہیں اللہ ان کو آسان فرمائے. آئیڈینٹیفیکیشن میں سنا کوئی پرس ملی ہے لیکن آگے کچھ اور باڈی وغیرہ کے تو بہرحال وہ آگ ہی ایسی لگ گئی تھی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ ملے نہ ملے. اللہ پاک جو بھی کیفیت ہو وہ تو ہمارا ایمان ہے. دیکھو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، بس اس پر میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں، پھر والد صاحب کا تھوڑا سا کہہ دیتا ہوں. حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد میں ہوتے تھے. حضرت کا فیض بہت پھیلا ادھر، تو ادھر
اپنے اور دوسرے سب حضرت کے پاس آتے تھے. یعنی وہ اپنے دوسرے ہمارے محی الدین بھائی وہ بھی حضرت کے پاس حضرت کی مجلس میں بیٹھتے, حضرت سے فیضیاب ہوتے, حضرت سے استفادہ کرتے, تعلیمیں لیتے, سب کچھ. حضرت بھی ان کے ساتھ کبھی حضرت اختلافی بات کبھی نہیں کرتے تھے, سب کو جوڑ کر رکھتے تھے. تو ایک دفعہ وہ مریدین سب بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے حضرت یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر پر چادر نہیں چڑھانے کی, پھول نہیں رکھنے کا, آپ کا انتقال ہوگا نا تو ہم تو آپ کی قبر پر چادر بھی چڑھائیں گے, پھول بھی رکھیں گے, سب کچھ کریں گے. حضرت مسکرا دیے. حضرت کو کشف ہو گیا کہ میری موت کیسے آنے والی ہے, کیا ہونے والا ہے. حضرت نے شعر پڑھا, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. جان ٹھہری ہے ابھی, وہ جانے والی ہے, جائے گی. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. پھول کیا چڑھاؤ گے تم تربت پر میری, پھول کیا چڑھاؤ گے تم تربت پر میری, خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی, خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. کیا مطلب؟ حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے, کشتی کا سفر تھا, راستے میں کشتی کے اندر انتقال ہوا, کشتی والوں نے کفن پہنایا, جنازہ پڑھا اور کشتی میں ہی اس کو سمندر میں اتار دیا, قبر بنی ہی نہیں. حضرت نے یہ اشارہ کرا, پھول کیا چڑھاؤ گے تم تربت پر میری, خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. تو یہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں, اللہ پاک ان کو قبول کرتے ہیں. اللہ بھائی جنید جمشید کو غریق رحمت فرمائے, درجات ان کے بلند فرمائے, ان کی زندگی میں جو عبرت لینے کی چیزیں ہیں اللہ ہمیں ان لیسنز کو لرن کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے لیے کچھ ایصال ثواب بھی کر دینا. میں تو عام طور پر کہتا ہوں اگر یاسین قرآن پڑھتے ہیں وہ نہیں تو 10 پاؤنڈ صدقہ ڈال دینا, اس سے بہت فائدہ ہو. صدقہ کا ثواب فوراً پہنچ جاتا ہے, وہ منسوخ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں تو ذرا کچھ یہ علماء کا, فقہاء کا, شوافع, حنفیہ, حنابلہ کا کچھ اختلاف بھی ہے. اگرچہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد ایک طرف ہے کہ قرآن اور عبادات بدنیہ سب ثواب پہنچتے ہیں, امام شافعی, امام مالک دوسری طرف ہے, وہ کہتے ہیں کہ مالی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے, بدنی کا نہیں. لیکن متاخرین شافعیہ تو ادھر آگے نہیں ہے, وہ بھی حنفیہ کے ساتھ کہ نہیں یہ سب پہنچتا ہے. عز الدین ابن عبد السلام بہت بڑے شافعی عالم تھے, ان کا انتقال ہوا تو ان کے لیے بہت ختم قرآن ہوئے. ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت یہاں پر تو آپ کہتے تھے قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا, تو آپ کے لیے تو بہت ختم ہوئی, کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی ہاں ہم اوپر تو یہی کچھ کہا کرتے تھے لیکن یہاں تو سب پہنچا, تم نے جو بھیجا سارا یہاں پر ہماری خدمت میں آ گیا اور پہنچایا گیا. تو اس لیے وہ تو قرآن کا ثواب, بدن عبادت کا ثواب سب پہنچتا ہے. تو پہنچاؤ ثواب, اور ثواب ہم پہنچائیں گے تو ان سے زیادہ فائدہ ہم کو ہوگا کہ ہمارا تو تھوڑا سا یاسین کا ثواب پہنچے گا, لیکن ان کی ایک دعا ہم کو مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اس لیے یہ تو بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا سا ہوا. اب میں تھوڑا سا والد صاحب کا بھی www.attableek.com, the reviver of